پولس رسول کا خط افسیوں کے نام۔ پولس رسول کے افسس شہر میں آنے کی کہانی حقیقتاً دلچسپ ہے۔ آپ اعمال 19 باب میں اس کے متعلق پڑھ سکتے ہیں۔ افسس ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ زیادہ تر یونانی اور رومی دیوتاؤں کی پرستش کا مرکز تھا۔ پولس رسول 2 سال سے زیادہ عرصے تک وہاں پر ایک مؤثر مشنری کے طور پر موجود رہا تھا اور بہت سے لوگ یسوع کے پیروکار بن گئے تھے۔ برسوں بعد رومیوں کے ہاتھوں قید ہونے کے بعد پولس رسول نے یہ خط لکھا۔ خط کو قلم بند کرنے کی تحریک اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ پہلے نصف حصے میں پولس رسول انجیل مقدس کی کہانی کی وضاحت کر رہا ہے کہ ساری تاریخ اور یسوع اور اس کے پیروکاروں کی کثیر النسل جماعت کی تخلیق اپنے عروج تک کیسے پہنچی۔ خط کا دوسرا حصہ اسی سبب سے جیسے الفاظ کے ساتھ پہلے حصے سے جڑتا ہے، اور یہاں پر پولس رسول وضاحت کرتا ہے کہ جس طرح سے ہم اپنی زندگی کی کہانی کے ہر ایک حصے کو گزارتے ہیں، یعنی شخصی طور پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنی برادری اور اپنے خاندانوں میں، اس پر انجیل کی کہانی کو کس طرح سے اثر انداز ہونا چاہیے۔ تو آئیے غور کیجئے اور دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ان سب کو کیسے تشکیل دیتا ہے۔ پہلے باب کا آغاز ایک خوبصورت یہودی انداز کی نظم کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں پولس رسول ان کاموں کے لیے خدا کی حمد کرتا ہے جو اس نے مسیح یسوع میں کیے ہیں۔ بنائے عالم سے پیشتر باپ نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ عہد کے لوگوں کو برکت دی جائے، اور جہاں پیدائش 12 باب کی 1 تا 3 آیات میں ابراہم کا خاندان اس کے ذہن میں تھا، اور اب یسوع کے وسیلے سے کسی کو بھی اس خاندان میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ یسوع کی موت ہمارے بدترین گناہوں اور ہماری بدترین ناکامیوں کو ڈھانپ سکتی ہے، اور یسوع میں ہم خدا کا فضل پاتے ہیں۔ در حقیقت پولس رسول کہتا ہے کہ فضل نے ہمارے لیے ایک بالکل نیا راستہ کھول دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر حصے کو سمجھ سکیں۔ پہلے باب کی 10 آیت میں وہ کہتا ہے کہ خدا کا یہ مقصد تھا کہ سب چیزیں، خواہ آسمان کی ہوں یا زمین کی، مسیح میں، جو کہ موعودہ مسیحا کا لقب ہے، متحد ہو جائیں۔ خدا کا ہمیشہ سے منصوبہ تھا کہ بحال شدہ لوگوں کا ایک بڑا خاندان ہو جو یسوع مسیحا کی ذات میں متحد ہو۔ پولس کہتا ہے الہی مقصد تب واضح ہوا جب ہم پہلی بار اس خاندان میں شامل کیے گئے، اور یہاں وہ نسلی یہودیوں اور ابراہم کے خاندان کا حوالہ دے رہا ہے۔ لیکن پھر پولس رسول بیان کرتا ہے کہ آپ کیسے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہاں اس کی مراد غیر یہودیوں سے ہے۔ آپ سب نے یسوع اور اس کے وسیلے سے نجات کے بارے میں سنا ہے، اور آپ کو روح القدس کے کام کے وسیلے خرید کر اس خاندان میں لایا گیا ہے، اور اس لیے یہاں وہ ان واقعات کا حوالہ دے رہا ہے جو اعمال کی کہانیوں میں بیان کیے گئے ہیں کہ خدا کی روح نے یہودیوں اور غیر یہودیوں کو یسوع میں ایک خاندان کے طور پر کیسے جمع کیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا جیسے خدا نے بہت پہلے ابراہم سے وعدہ کیا تھا۔ غور کریں کہ اس نظم میں پولس رسول کیسے خدا باپ کے ذکر سے آغاز کرتا ہے، لیکن پھر خدا کے بیٹے یسوع، اور پھر یہاں آخر میں روح کی بات کرتا ہے۔ یہ تینوں مل کر کام کرتے ہیں، جیسے کہ پولس رسول انجیل کی کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ فی الحقیقت خوبصورت ہے۔ نظم کے بعد پولس رسول دعا کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ یسوع کے پیروکار نہ صرف خوشخبری کی قدرت کے بارے میں جانیں بلکہ شخصی طور پر اس کا تجربہ بھی کریں، تاکہ وہ اسی قدرت سے تقویت پائیں جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا اور اس کو ساری دنیا کے سر کی حیثیت سے سربلند بھی کیا۔ اب 2 باب میں پولس رسول پیچھے جاتا ہے اور باب 1 میں سے نظم کے چند اہم خیالات کی وضاحت کرتا ہے، خصوصاً خدا کے فضل اور یسوع کے کثیر النسل خاندان کی۔ وہ یہ کہانی سنانے سے آغاز کرتا ہے کہ ان غیر یہودی مسیحیوں نے یسوع کو کیسے جانا۔ یسوع کی بابت سننے سے پیشتر وہ جسمانی طور پر تو زندہ تھے مگر روحانی طور پر مردہ تھے۔ وہ خود غرضی اور گناہ کی بے مقصد زندگی میں پھنسے ہوئے تھے اور بدی کی تاریک روحانی قوتوں کے فریب میں تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر خدا نے اپنی عظیم محبت اور رحمت میں ان کو بچا لیا۔ اس نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے اور ان کی زندگیوں کو جی اٹھے یسوع کی زندگی کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا۔ پس اب یسوع مسیح کے وسیلے نئے انسان کے طور پر تخلیق ہو کر انہیں نئی بلاہٹ، مقاصد اور ان اہداف کے متعلق دریافت کرنے کی خوشی ہے جو خدا نے ان کے سامنے رکھے ہیں۔ نہ صرف ان پر خدا کا فضل ہوا، ان کو ایک نئے خاندان میں مدعو بھی کیا گیا ہے۔ یسوع کے متعلق سننے سے قبل نہ صرف وہ غیر یہودی لوگ خدا سے جدا تھے، وہ اس کے عہد کے لوگوں یعنی ابراہم کے خاندان سے بھی جدا تھے، اور ایک حقیقی عملی وجہ کی
بدولت کوہ سینا کے عہد کے احکام خاندان کے گرد ایک حد بندی کی لکیر جیسے بن گئے تھے۔ وہ ایک باڑ کی مانند تھے جو زیادہ تر غیر یہودی لوگوں کو دور رکھتی تھی، لیکن یسوع میں توریت کے قوانین پورے ہو چکے ہیں، باڑ ہٹا دی گئی ہے۔ بقول پولس رسول دو نسلی گروہ ایک نئی متحد انسانیت بن گئے ہیں جو صلح صفائی کے ساتھ مل کر اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ 3 باب میں پولس اس انوکھے کردار پر حیرت کا اظہار بھی کرتا ہے جو اس کو غیر یہودی لوگوں تک یہ خوشخبری پھیلانے کے لیے ملا تھا، اور اگرچہ وہ قید میں ہے، وہ اس موقع کے لیے خدا کا شکر گزار ہے جو اسے اس عہد کے خاندان کو بہت بڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے ملا۔ چنانچہ پولس رسول خط کے اس پہلے نصف کو ایک اور دعا کے ساتھ ختم کرتا ہے۔ اس بار وہ دعا کرتا ہے کہ یسوع کے پیروکار خدا کے روح کے وسیلے تقویت پائیں، اس محبت کو سمجھ سکیں جو مسیح اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے۔ خط کا دوسرا نصف پولس کے پینترا بدلنے سے شروع ہوتا ہے اور وہ قارئین کو چیلنج کرنا شروع کرتا ہے کہ وہ انجیل مقدس کی کہانی کا جواب اپنے طرز زندگی سے دیں۔ چنانچہ وہ 4 باب میں کلیسیا کی روزمرہ کی زندگی سے شروع کرتا ہے۔ کلیسیا ایک بہت بڑا خاندان ہوتا ہے جس میں بہت سی مختلف اقسام کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ زور دیتا ہے کہ وہ ایک ہیں، اور اس باب کے اندر ایک کلیدی لفظ ہے۔ وہ ایک جسم ہے جو ایک روح کے وسیلے متحد ہے، ان کا ایک ہی خداوند اور ایک ہی ایمان ہے، ان کا ایک ہی بپتسمہ ہے، وہ ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ اتحاد ہے۔ تاہم پولس کہتا ہے اتحاد کا مطلب یکسانیت نہیں ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ کس طرح یسوع کا نیا خاندان بہت سے مختلف اقسام کے لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن ان سب کو ایک ہی روح القدس سے تقویت ملتی ہے۔ ان منفرد نعمتوں کا حامل ہر شخص انہیں خدمت، ایک دوسرے سے محبت اور کلیسیا کی تعمیر کے لیے استعمال کرے۔ اور جہاں وہ حقیقت میں 2 خوبصورت استعارے استعمال کرتا ہے، ایک استعارہ نئی ہیکل کے طور پر کلیسیا کی تعمیر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بطور سر یسوع کے ماتحت ایک نئی انسانیت بنتے جاتے ہیں، اور یہ نئی انسانیت ایک استعارہ ہے جس کے ساتھ وہ اگلے 2 ابواب میں جا رہا ہے۔ پولس رسول ہر مسیحی کو چیلنج کرتا ہے کہ وہ اپنی پرانی انسانیت کو پرانے لباس کی طرح اتار ڈالے اور نئی انسانیت کو پہن لے جس میں خدا کی شبیہ بحال ہو رہی ہے، اور پھر وہ اس طویل حصے میں جاتا ہے جہاں وہ اس نئی اور پرانی انسانیت کا موازنہ کرتا ہے۔ چنانچہ نئے انسان جھوٹ کی بجائے سچ بولتے ہیں، غصہ پالنے کی بجائے وہ اپنے تنازعات کو امن سے حل کرتے ہیں، نئے انسان چوری کرنے کے بجائے سخاوت کرنے والے ہوتے ہیں، بدخواہی کی بجائے وہ اپنی باتوں سے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نئے انسان انتقام لینے کی بجائے معاف کرتے ہیں، نئے انسان ہر جنسی جذبے کی تسکین کی بجائے اپنی جسمانی خواہشات کے تعلق سے خود ضبطی پیدا کرتے ہیں، نئے انسان نشہ کرنے کی بجائے خدا کے روح سے معمور ہوتے ہیں، اور وہ 4 مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے کہ خدا کے روح سے معمور ہونا کیسا ہوتا ہے۔ پہلے 2 طریقوں کا تعلق گیت گانے سے ہے، مل کر گانا لیکن اکیلے بھی گانا، اور یہ واقعی دلچسپ بات ہے کہ وہ پہلی چیز جس کے متعلق پولس رسول یسوع کے لوگوں کی زندگیوں میں روح کے کام کرنے کے تعلق سے سوچتا ہے گیت گانا اور ساز بجانا ہے۔ روح سے معمور ہونے کی تیسری نشانی ہے ہر بات میں شکر گزار ہونا، اور چوتھی ہے کہ روح یسوع کے پیروکاروں کو مجبور کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے تابع کریں اور دوسروں کو اپنے سے زیادہ اہمیت دے کر سر بلند کریں، اور پولس اس چوتھے نقطے کی وضاحت یہ دکھاتے ہوئے کرتا ہے کہ یہ مسیحی شادی میں کس طرح کام کرتا ہے۔ چنانچہ آپ ایسی عورت بیاہ ہیں جو یسوع کی پیروی کرتی ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور اسے اجازت دے کہ وہ اس کی ذمہ داری اٹھائے، اور شوہر سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت رکھے اور اپنی خود غرضی کو چھوڑے اور اپنے سے بڑھ کر اپنی بیوی کی بھلائی کو ترجیح دے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ اس قسم کی شادی ہی خوشخبری کی کہانی کو دہراتی ہے۔ شوہر کے اعمال یسوع کی محبت اور قربانی کی شبیہ ہوتے ہیں، بیوی کے اعمال کلیسیا کی شبیہ ہوتے ہیں جو یسوع کو موقع دیتی ہے کہ وہ اس سے محبت رکھے اور اسے نیا بنا دے۔ پھر پولس رسول اس نظریے کا اطلاق بچوں، ماں باپ اور غلاموں اور مالکوں پر بھی کرتا ہے۔ پولس رسول ان مسیحیوں کو روحانی برائی کی حقیقت یاد کرانے کے ساتھ اختتام کرتا ہے۔ یہ وہ مخلوقات اور قوتیں ہیں جو یسوع کے لوگوں کے اتحاد کو کمزور کرنے اور ان کی نئی انسانیت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گی، اور اس طرح پولس رسول ان کو چیلنج کرتا ہے کہ مضبوطی سے کھڑے ہوں اور ان جسمانی استعاراتی ہتھیاروں کو باندھ لیں جن کا وہ تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ اور پولس نے یہ تمام ہتھیار اور مسیحانہ بادشاہ کی تصویر کشی کو یسایہ کی کتاب سے لیا ہے، اور اس لیے اب مسیح کے پیروکاروں کے طور پر ہمیں مسیح کی صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم مل کر مسیح
کا بدن بناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سب سے پولس کا مسیحیوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ نئی عادات بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اور یسوع کے دیگر پیروکاروں کی ترقی اور روحانی بلوغت میں مدد کے لیے دعا اور کلام مقدس کا استعمال کریں۔ اور یہ ہے افسیوں کے نام خط، انتہائی مؤثر۔ یہاں پر ہی پولس رسول ساری خوشخبری کا خلاصہ کرتا ہے، اور یہ بھی کہ اس کو ہماری زندگی کے ہر حصے کی تشکیل نو کیسے کرنی چاہیے۔